جتنی ضرورتوں کی چیزیں آج کی تاریخ میں دستیاب ہیں وہ ساری ضرورتیں اس کے پاس ہوں، اور وہ آدمی کو اچانک اندھیری کوٹھری میں رکھ دیا جائے، اے سی میں رہنے والے کو، بلب کی روشنی اس کے پاس، ٹیوب لائٹ اس کے پاس، LED اس کے پاس، روشن ہی روشن، اور اب تو بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ پہنچیے اشارہ کیجئے تو لائٹ جل جائے گی، گیٹ کے پاس کھڑے ہو جائیے تو سینسر کام کرے گا، جی بے شک، نل کے پاس ہاتھ بڑھائیے تو نل پانی دینے لگے گا۔ جس کے پاس اتنی ضرورتیں مہیا ہوں، تمام ضرورتوں سے الگ ہو کر، تمام لائٹوں کو چھوڑ کر، تمام ٹھنڈک کو ختم کر کے، اگر کسی کو کوٹھری، کالی کوٹھری میں رکھ دیا جائے، ذرا اس کے دل سے پوچھئے کہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے لحد میں عشق رخے، واہ واہ سبحان اللہ، شہر کا نام لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اب جانے والا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ خالی ہاتھ ہے، جانے والی کوئی جا رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی ہاتھ ہے، اب خالی ہاتھ ہے اور اس زمانے کو پیغام دے رہا یا دے رہی، بیٹے تھے چھوڑ دیا، بیٹیاں تھی چھوڑ دیا، اولاد تھی چھوڑ دیا، دنیا تھی چھوڑ دیا، لائٹ تھی چھوڑ دیا، اے سی اور آسائش و آرام کی چیزوں کو میں نے پسے پشت ڈالا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو دنیا دار ہو کر زندگی گزارے اس کے لیے تو بڑی دقت ہے، لیکن جو دنیا میں رہ کر دیندار بن کر زندگی گزارے، حضرت اس کے لیے فرماتے ہیں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے، شہ کا نام لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اب اس کے لیے دقت ہے، جس کے پاس عشق رسالت کا چراغ نہیں ہے اب اس کے لیے پریشانی ہے، جس کے پاس عشق رسالت کا نور نہیں ہے اب اس کے لیے دقت ہے، جس کے پاس عشق رسالت کی شمع نہیں ہے اب اس کے لیے دقت ہے، جس کے پاس عشق رسالت کا چراغ نہیں ہے اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے گا کہ بہت دنیا کی باتیں کیجئے تو انسان مسکراتا دکھتا ہے، دنیا کی باتیں کیجئے تو انسان کا چہرہ حساس و بشاش ہو جایا کرتا ہے، انسان کا چہرہ پھول کی طرح مسکراتا رہتا ہے، پیسوں کی بات کیجئے تو چہرہ کھل جاتا ہے، دنیا کی باتیں کیجئے تو کھل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی موت کا تذکرہ آتا ہے انسان سہم جاتا ہے۔ اس لیے موت ایسی چیز ہی کا نام ہے کہ انسان کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، خرد کا وہاں سے خرد کے دروازے کا تالا لوٹ ہو جاتا ہے، اسی کا نام موت ہے۔ موت لیکن ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے جو دنیا دار ہیں، جو دنیا میں رہ کر دنیا دار بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں موت سے بہترین چیز تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ تو موت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صاحب ہے جو نایاب چیز کا، کچھ ایسی جماعت کو لے لیجئے آپ جو نایاب ہیرے موتیوں کی تلاش میں سرگردہ ہیں، زمانے میں پھر رہے ہیں، دنیا کی چکر لگا رہے ہیں،
نایاب موتی مل جائے، نایاب ہیرے مل جائیں، جب وہ میسر ہو جایا کرتا ہے، جب ہیرے موتی سے ملاقات ہو جاتی ہے اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ ایک عاشق ہے جو اس کی بھی تلاش ہے، مسجد میں تلاش کر رہا، مدرسوں میں تلاش کر رہا ہے، مدرسین کے درس گاہوں میں تلاش کر رہا ہے، مفتی کے دارالفتہ میں تلاش کر رہا ہے، عنوان میں تلاش کر رہا ہے، کتابوں میں تلاش کر رہا ہے، خانقاہوں میں تلاش کر رہا ہے۔ ایک عاشق صادق ہے جو اپنے محبوب کو تلاش کر رہا ہے، ایک عاشق صادق ہے جو اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے، اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہے، تلاش کر رہا ہے۔ گوموں میں تلاش کیا نہیں ملا، پارسناتھ میں تلاش کیا نہیں ملا، گریڈی میں تلاش کیا نہیں ملا، جمشید پور میں تلاش کیا نہیں ملا، بہار میں تلاش کیا نہیں ملا، بنگال میں تلاش کیا نہیں ملا، یورپ میں تلاش کیا نہیں ملا، افغان میں تلاش کیا نہیں ملا۔ کہا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ گلی گلی تمہیں دیکھ رہے ہیں، نگر نگر تمہیں دیکھ رہے ہیں، شہر شہر تمہیں دیکھ رہے ہیں، گھر گھر تمہیں دیکھ رہے ہیں، کس کی ضرورت ہے؟ ماسٹر کی؟ کہا نہیں۔ انجینئر کی؟ کہا نہیں۔ عالم کی؟ کہا نہیں۔ فاضل کی؟ کہا نہیں۔ مفتی کی؟ کہا نہیں۔ حافظ کی؟ کہا نہیں۔ غاری کی؟ کہا نہیں۔ عاشق صادق پکار کر کے کہہ رہا ہے محبوب کو تلاش کر رہا ہوں، محبوب کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کہ محبوب یہاں نہیں ملے گا، جاؤ عالموں سے ملاقات کرو، وہ بتائیں گے۔ جب علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس پہنچتے ہیں، کہا کہ محبوب سے ملاقات کرنا ہے، کہا کہ محبوب سے ملاقات کرنا ہے، کہا آپ کے پاس میرا محبوب ہے؟ عالم نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، مفتی نے کہا میرے پاس نہیں ہے، حافظ نے کہا میرے پاس نہیں ہے، عالم نے کہا میرے پاس نہیں ہے، دنیا کے انسانوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کس محبوب کی تلاش کر رہے ہو؟ اور اس نے جواب دیا عاشق صادق نے کہ میں اس محبوب کو تلاش کر رہا ہوں جس کو آسمان بھی کہتا میرا ہو، زمین بھی کہتا میرا ہو، شاہجہاں بھی کہتا میرا ہو، بحر بھی کہتا میرا ہو، حجر بھی کہتا میرا ہو، انسان بھی کہتا میرا ہو، جنات بھی کہتا میرا ہو، جبریل کہتے میرا ہو، میکائیل کہتے میرا ہو، اسرافیل کہتے میرا ہو، اسرائیل کہتے میرا ہو۔ اما حد تو یہ ہے خدا کہتا ہے میرا بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت جی بہت اچھا حضور، لاجواب گفتگو، ماشاء اللہ۔ محبت سے کہیے یا رسول اللہ، تھوڑی دیر سماعت کریے، بس تھوڑی دیر آپ سماعت کر لیں، زیادہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عاشق صادق اگر آپ ہیں اور حقیقت میں آپ عاشق صادق ہیں، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ موت تھوڑی آپ کو گھبرا پائے گی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، لاجواب، ماشاء اللہ۔ موت تو ایک پردہ ہے۔ بیٹھیے آپ لوگ، بیٹھیے بولنے دیجیے۔ آپ لوگ بیٹھیے۔ پیسہ رکھ دو، پیسہ نیچے رکھو، پیسہ نیچے رکھو، ہاں پیسہ نیچے رکھ دو۔ آواز سے بلا ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ دنیا کے ہر کونے گوشے کا چکر میں نے لگایا، محبوب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عالموں سے پوچھا، مفتیوں سے پوچھا، کہا کہ تھوڑا ویٹ کرو۔ فاضل جلیل سے پوچھا، کہا تھوڑا ویٹ کرو۔ حافظ قرآن سے پوچھا، کہا کہ تھوڑا انتظار کرو۔ اور یہ سب لوگ مل کر امام عشق و محبت کے پاس بھیج دی۔ ہم سے مت پوچھو، جاؤ امام عشق و محبت کی بارگاہ۔ جس محبوب کی تم تلاش کر رہے ہو، جس محبوب کے لیے تم سرگرداں ہو، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اور
مصطفیٰ کے لیے اگر کوئی کھانا پینا چھوڑ دے تو وہی تو جامع کوثر پیے گا. جامع کوثر اسی کے لیے ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق ہے. تو اب سب لوگ مل کر احمد رضا کی بارگاہ میں بھیجے. تو اعلیٰ حضرت کے تربت سے آواز آئی دیوانے گھبرانا نہیں، بس ایک ہلکا سا پردہ ہے، ابھی پردے کی اس پار ہو، تھوڑے دن اور گزار لو، پردہ جب سامنے سے کھل جائے گا اس پار ہو جاؤ گے تو رات میں لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی دلی میں؟ ہاں نہیں. دنیا کے کس کونے میں؟ حضور بتائیے تاکہ قرض ورز لے کر کے وہاں تک پہنچے. امریکہ میں؟ ہاں نہیں. مکہ میں؟ ہاں نہیں. تو کہاں؟ مدینہ میں؟ کہاں جالی دکھے گی؟ روضہ دکھے گا، گنبد دکھے گا، گنبد والا نہیں دکھے گا، جالی والا نہیں دکھے گا. انتظار کرو. کہا حضور کب تک؟ کہا بس تھوڑا دن انتظار کرو، جب موت آ جائے گی، جب موت آ جائے گی لوگ تمہیں اٹھائیں گے، کفن پہنائیں گے، کافور ملیں گے، خوشبو لگائیں گے اور قبر میں اتاریں گے. جیسے ہی قبر میں پہنچو گے مصطفیٰ کا دیدار ساری دنیا کی امانتیں قدموں میں ڈال دو. زر و سیم، ہیرے جواہرات، ہیرے موتی، کوئی جواب لا پائے گا؟ محبوب دو جہاں سے ملاقات کرنی ہو تو موت کا انتظار کرو. اب بتاؤ کہ موت گھبرانے کی چیز کا نام ہے؟ خوش ہونے کی چیز کا نام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. میری قبر انور کی جس نے زیارت کی اس پر کل میدان قیامت میں میری شفاعت واجب ہو. اس کے اوپر میری شفاعت واجب. جو مصطفیٰ کی قبر انور کی زیارت کرے، روضہ رسول کی زیارت کرے، مصطفیٰ فرماتے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور جو اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ لے، اور ہر دیوانے کو دیکھنا ہے، بے ہوشی کے عالم میں نہیں، ہوش کے عالم میں. اس لیے کسی کی فکر میں مت رہو، چلو تو مصطفیٰ کے عشق میں، بولو تو مصطفیٰ کے عشق میں، سوو تو مصطفیٰ کے عشق میں. جب عشق رسالت سینے میں سج جائے گا تو قبر کی اندھیری کوٹری میں تمہیں خائف نہیں کر پائے گی، بلکہ مصطفیٰ کے عشق کا چراغ جلتا رہے گا، تمہاری قبر روشن ہوتی رہے گی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور جو دنیا میں مصطفیٰ کا عشق پیدا کر لیا وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، واہ واہ، وہ کبھی گالی نہیں بکے گا. اس لیے کہ عشق رسالت جس کے پاس ہو وہ عشق جو مصطفیٰ کا ہے وہ پاک ہے، اور گالی ناپاک ہے، جھوٹ ناپاک ہے، فریب کاری ناپاک ہے. اور پاک اور ناپاک دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے. تو عشق رسالت اگر آپ کے پاس ہے تو ہر وقت فکر ہوگی آپ کو سجدے کی، ہر وقت فکر ہوگی آپ کو روزے کی، اور پانچوں وقت کی نماز کا پابند آپ بنیے تو پھر آپ کا جذبہ بیدار ہوگا کہ ذرا تہجد بھی پڑھیں، ذرا اشراق بھی پڑھیں،
जरा चाश्त भी पढ़ें, सलाते अव्वाबीन भी पढ़ें, 100 बार मुस्तफा पे दरूद पढ़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 बार रोजाना दरूद पढ़ो। आपका दिल आगे बढ़ करके कहेगा अब 100 बार नहीं, जरा बढ़ाते हैं, 200 बार करते हैं। अगर दरूदे मुस्तफा से अपनी जबान को आपने तर्क किया तो इश्क बढ़ता चला जाएगा, मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, प्यार बढ़ता चला जाएगा। दुनियादारों के चक्कर में आप क्यों पड़े हैं? मुस्तफा के फिक्र में रहिए, उनके चक्कर में रहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी आबाद होगी और आपकी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। आप मुसलमान हैं, अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले आप हैं, अल्लाह के वलियों के मानने वाले आप हैं, बुजुर्गान दीन के तरीक़े कार पर चलने वाले आप हैं। सुन्नत आप क्यों छोड़ते हैं? सुन्नत आपकी है, सुन्नत आपकी, शरीयत आपकी, इमामत आपकी, क़यादत आपकी, हिमायत आपकी, सियानत आपकी, अमानत आपकी, तिलावत आपकी। आप और दुनिया का काम करते हुए तिलावत छोड़ दें, आप दुनिया को मुकद्दम करके दीन को पीछे छोड़ दें। ऐसा ना कीजिए। आपको आपका जो काम है वो आपको करना है। दूसरे का कुरान नहीं है, कुरान हमारा है। हम नहीं पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेगा, तिलावत हम नहीं करेंगे दूसरा करेगा, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेगा। नहीं हजरात, आप नमाज पढ़िए ताकि मुस्तफ़ा अगर पूछ ले मेरी सुन्नतों को तुमने आबाद किया था, तुमने पढ़ी थी नमाज। मेरे आका व मौला सरकार फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। नमाज से लेंगे, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। इश्क़ रसालत ही के पहलू पर मैं हूँ, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। गोया कि आप नमाज पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा की आंख में ठंडक पहुँचती है। अब तो सरकार फरमाते हैं, है ना, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जोहर में आप नागा करते हैं तो मुस्तफ़ा को ठंडक नहीं होती। आप 5 वक्त पहुंचकर मस्जिद में जब इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते आप गोमों में हैं, ठंडक मुस्तफ़ा की आंख को मदीने में पहुंचती है। फजर आप यहां पढ़ रहे हैं, ठंडक महसूस हो रही है। और ये जान लीजिए कि किससे ठंडक महसूस हो रही है, वो कौन है? तो मुस्तफ़ा आपको भी जानते हैं, आपके वालिद को भी जानते हैं, आपके वालिद के साथ आपको जानते हैं। सरकार फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब नमाज पढ़ने वाला जब यहाँ पढ़ेगा मुस्तफ़ा को ठंडक महसूस होगी। गोया के आप मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे तो गोया के मुस्तफ़ा आपकी तरफ देखेंगे। फलाना ने मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाई है। नमाज आप पढ़ रहे हैं, यहाँ फजर आप पढ़ रहे हैं, ठंडक पहुंच रही, जोहर आप पढ़ रहे हैं, ठंडक पहुंच रही, असर आप पढ़ रहे हैं, ठंडक पहुंच रही है, मगरिब आप पढ़ रहे हैं, ठंडक पहुंच रही है, इशा आप पढ़ रहे हैं, ठंडक पहुंच रही है, तहज्जुद आप पढ़ रहे हैं, ठंडक पहुंच रही है, इशराक आप पढ़ रहे हैं, ठंडक पहुंच रही है। सुभान अल्लाह। तो आपको न सरकार दुनिया से जाने के बाद कब्र में भूलेंगे, न आश्रम में भूलेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। जिसने ठंडक मुस्तफ़ा को पहुंचाई उसको छोड़ेंगे सरकार? नहीं छोड़ेंगे। और उसके ऊपर फिर दरूद पाक भी आप पढ़ रहे हैं। और दरूद पाक पढ़ने वाला जब पढ़ता है तो दरूद पाक अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। तो कुरान में सराहतन इसका जिक्र है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये अमल ऐसा है कि अल्लाह ताला सबसे पहले खुद करता है। बहुत ज़्यादा मैं तूल में नहीं जाऊंगा, इस साल सवाब की महफिल है। बस इतनी बात ज़रूर याद रखिए कि हुजूर सरवरे कायनात से जिसको सच्ची मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से कुछ ऐसा काम करवा लेता है जो निजात का ज़रिया बन जाता है, मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। आपकी वालदा करीमा के इसाले सवाब के मौके पर आपने मुझे बुलाया,
علماء کو بلایا، یہ سب لوگ تشریف لائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی والدہ کی اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے مغفرت فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ اور پھر قبرستان میں گیا تو اللہ والوں کی داڑھی کا ایک بال گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس داڑھی کے ایک بال کی برکت سے ہونے والے قبرستان کے مرحومین و مرحومات کے اوپر سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر کی محفل کی جائے، غوث پاک کا نام لیا جائے، خواجہ پاک کا نام، یہ سب مقرب ہیں، محبوب ہیں، یہ محبوبین خدا ہیں، محبوبان خدا ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارون معین الدین چشتی اجمیری کو جب کعبۃ اللہ شریف میں لے کر کے پہنچتے ہیں اور خواجہ پاک کے ہاتھ کو لے کر خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے ہاتھ میں لے کر مولا کی بارگاہ میں کہا تھا، مولا اب تک کہ عثمان ہارونی تنہا آیا کرتا تھا، آج اپنا معین کو لے کر آیا ہے۔ آواز آئی، عثمان میں نے تمہیں بھی قبول کیا اور تیرے معین کو بھی قبول کیا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی والدہ اور جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان سبوں کی مغفرت فرمائے۔ بس ایک وظیفہ بتا کر جاتا ہوں، اس پر آپ عمل ضرور کیجیے گا۔ روزانہ پابندی کے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھیں، درود پاک۔ اگر سرکار سے عشق چاہتے ہیں اور دنیا کا عشق نکالنا چاہتے ہیں، دنیا کی محبتیں آپ اپنے قلب سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہی ایک وظیفہ ہے جو درود پاک ہے۔ اور اگر کوئی عمل انسان کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کما حقہ اس سے ہم فائدہ حاصل کریں، تو وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمل کو کرنے سے پہلے مصطفیٰ پہ درود نہ پڑے۔ اور درود پاک ہی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ہم سنیوں کے مقدر میں ایسی دولت عطا کی ہے کہ درود پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اس لیے جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو پہلے کہتا ہے کہ 3 بار درود شریف پڑھ لو اور پیچھے 3 بار درود شریف پڑھ لو، اللہ درود پاک کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ درود کو قبول کرے اور عمل کو چھوڑ دے۔ درود پاک کی برکت سے وہ عمل کو بھی مقبول فرماتا ہے۔ جب بھی اچھا کوئی کام کرنے لگو تو آپ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ کا زور سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یہ کیسا ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ آپ جب یہ درود شریف پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ دیکھیے گا کہ رفتہ رفتہ مصطفیٰ سے پیار ہوتا جائے گا، اور جب آپ کا دل مصطفیٰ کی محبت سے سج جائے گا تو پھر آپ کا نصیبہ بیدار ہوگا، خواب ہی میں مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی، زیارت ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو اس کے باپ کے ساتھ پہچانتا ہوں۔ جان پہچان کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور ایک بات سنیے، دنیا سے انسان جب جاتا ہے تو سب لوگ چھوڑ دیتے ہیں، چاہے جتنا بڑا دوست ہو اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ باپ ماں نہیں جاتے، بھائی نہیں جاتے، اڑوس پڑوس کے لوگ نہیں جاتے، رشتہ دار نہیں جاتے، دنیا جہاں کون جائے گا؟ لیکن جہاں پہ سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہیں پہ مصطفیٰ ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے انہی سے عشق کیجیے، انہی سے پیار کیجیے، انہی سے محبت کیجیے۔ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سبوں پر اپنا فضل فرمائے اور میرے آقا کا سچا پکا غلام ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ لحد میں عشق روح شہ کا نام لے کے چلے، اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے۔